تاکہ میں اس کو آپ لوگ بات. اچھا جی، تو اسٹوڈنٹس ابھی تک ہم لوگوں نے یہ ساری چیزیں کور کی ہیں. اب یہ جو ہمارا آج کا لاسٹ ٹاپک ہے ایکسیس اسپیسیفائرس کا، اس کے بارے میں ڈسکس کرتا ہوں. دین آپ لوگوں کو ایک پریکٹیکل ایگزامپل کر کے دکھاتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو چیزیں جو ہیں وہ سمجھ آئیں. آج کا جو ہمارا پریکٹیکل ہے وہ سمپل کلاس کی ڈکلیریشن ہے، اس کو دیکھنا ہے اور ہم اس کو سمجھیں گے، اور ساتھ ایکسیس اسپیسیفائرز ہیں. ٹھیک ہے جی. اچھا جی بچوں، اگر ہم لوگ یہاں پہ دیکھیں the commands that are used to specify the access level of class members are known as access specifier. بچوں کلاس کے اندر نا آپ کے پاس ایک چیز ہوتی ہے کہ آپ لوگ چاہیں تو چیزوں کو ریسٹرکٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی، چیزوں کو چھپا سکتے ہیں. پہلے ایسے نہیں تھا، یعنی کہ آپ چاہتے ہیں کہ ایک کلاس، آپ لوگ دیکھیے گا کہ ہم لوگ ابھی پڑھیں گے تو ملٹیپل کلاسز بنائیں گے، اور آپ لوگ چاہتے ہیں کہ ایک چیز جو ہے ود ان کلاس صرف ایکسیس ہو، باہر سے ایکسیس نہ ہو. تو آپ لوگ اس کو پرائیویٹ کر سکتے ہیں. دو قسم کے ایکسیس اسپیسیفائر ہوتے ہیں، ایک پبلک ہوتا ہے اور ایک پرائیویٹ ہوتا ہے. وہ تمام ممبرز، ٹھیک ہے بچوں، ایک چیز کا خیال رکھنا ہے کہ یہ میں جو ورڈز آپ کو بتانے لگا ہوں ابھی، تمام ویریبل جو آپ نے کسی کلاس کے اندر ڈکلیئر کیے ہیں اس کو آپ لوگ ڈیٹا ممبر یا ممبر ویریبل کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو اس کے بعد کچھ ممبر میتھڈز ہوتے ہیں یا ممبر فنکشنز ہوتے ہیں. وہ فنکشن ہیں جو کسی بھی کلاس کے اندر آپ لوگ ڈکلیئر کرتے ہیں. ٹھیک ہے. جب آپ کسی بھی اس کے اندر کلاس کے اندر کوئی ویریبل ڈکلیئر کرتے ہیں تو اس کے اوپر اگر آپ پرائیویٹ لکھ دیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ویریبل صرف کلاس کے اندر ایکسیس ہو سکتا ہے، باہر سے ایکسیس نہیں ہو سکتا. اور ایسے ہی اگر کوئی ویریبل پبلک ہے تو آپ اس کو باہر سے ایکسیس کر سکتے ہیں، مین فنکشن سے بھی ایکسیس کر سکتے ہیں. ابھی اس کو بھی ہم لوگ دیکھتے ہیں. اب یہاں پہ جو آپ کی چیز آتی ہے کہ اگر آپ پبلک یا پرائیویٹ نہیں لکھتے کلاس کے اندر تو بائی ڈیفالٹ ایک چیز جو ہے وہ پرائیویٹ کنسیڈر ہوگی. ٹھیک ہے. کوئی بھی ویریبل اور جو آپ کے پاس ممبر فنکشن ہوں گے وہ بائی ڈیفالٹ پرائیویٹ شو ہوں گے. ٹھیک ہے جی. اب یہ ان چیزوں کی آپ کو اس طریقے سے سمجھ تو نہیں آئے گی. ابھی میں آپ لوگوں کے سامنے ایک پریکٹیکل ایگزامپل کرتا ہوں تو آپ لوگوں کو صحیح سمجھ آئے گی. اس کو میں یہاں پہ جو ہے یہ روک رہا ہوں. ٹھیک ہے. دین آپ کے ادھر میں ساتھ جو ہے اس کو اس کی ایگزامپل جو ہے وہ کرتا ہوں آپ کے سامنے. تو طریقہ وہی ہے کہ آپ لوگوں نے سب سے پہلے یہاں پہ نیو اور دین پروجیکٹ کے اوپر کلک کرنا ہے. یہاں پہ سی پلس ہوگا اور یہاں پہ کنسول پہ آپ نے کلک کرنا ہے اور ادھر آپ لوگوں نے ہم کہہ لیتے ہیں کہ جی اوپ 1. ٹھیک ہے جی. اور ادھر ہم لوگ ساتھ لکھ لیتے ہیں سیکشن گرے. تو اس کے بعد ہم اس کو اوکے کرتے ہیں جی. دین آپ لوگوں نے اسی طریقے سے آپ لوگوں نے اس کو بتانا ہے. اس کو میں ادھر بھی سیو کر رہا ہوں. تو بائی ڈیفالٹ آپ کے پاس یہ چیز شو ہو رہی ہے. ٹھیک ہے جی. تو وہی چیزیں ہیں. اس کو میں ذرا یہاں پہ وہ چیزیں لکھ دوں جو آپ لوگ لاسٹ ٹائم بھی ہم لوگوں نے کیا تھا. یوزنگ نیم اسپیس std. ٹھیک ہے جی. ایک تو یہ چیز آپ لوگوں نے لکھنی ہوتی ہے، یہ آپ کو پتہ ہی ہے. ٹھیک ہے. دوسرا اس کے بعد اب جو چیز آئی ہے بچوں کلاس کی. ٹھیک ہے. کرنا کیا ہے، کلاس ڈکلیئر کرنے کا طریقہ ذرا سمجھیے گا. یہ جو میں کوڈ کر رہا ہوں اس کو بڑے دھیان سے سمجھنا ہے. اب اسٹوڈنٹ ایک کلاس بنانی ہے، کلاس. ٹھیک ہے. یہ دیکھیں اس نے دیکھیں اس کا کلر ڈارک کر دیا ہے، اسٹوڈنٹ. ٹھیک ہے جی. اور اس کے بعد آپ نے یہ اوپننگ بریکٹ لگائیں گے، کلوزنگ ہڈ لگے گی اور اینڈ پہ دیکھیں اسٹیٹمنٹ ٹرمینیٹ بھی ہڈ لگ گیا. یہ ایک کلاس بن چکی ہے. ٹھیک ہو گیا. یہ کلاس ایک بن چکی ہے. اب اس کے اندر میں لکھتا ہوں، یہاں پہ میں لکھتا ہوں انٹ رول نمبر. یہ اسٹوڈنٹ کلاس کا پہلا ویریبل ہم لوگوں نے بنا دیا ہے جو کہ اسٹوڈنٹ کا ہے. دوسرا میں کہہ دیتا ہوں انٹ مارکس. ٹھیک ہو گیا بچوں. یہ ہمارے پاس ایک اور ہم لوگوں نے وہ بنا دیا ہے، ویریبل بنا دیا ہے. اب یہی تو چیز ہم نے سیکھنی تھی. یہ دیکھیں یہ چیز آج ہم نے سیکھی ہے. کلاس اسٹوڈنٹ ہے، اس کے اندر ہم لوگوں نے دو ویریبل بنا دیے، ایک رول نمبر اور ایک مارکس. ٹھیک ہو گیا جی. اب یہاں پہ جو چیز ہم نے سیکھی تھی، مطلب جو سیکھ رہے ہیں، ایک پبلک اور پرائیویٹ میں نے ایکسیس آپ کو بتائی ہے. اب یہاں پہ آپ نے آبجیکٹ کیسے بنانا ہے. ابھی بچوں یہ کلاس بنی ہے، یہ والی یہ کیا بنی ہے، کلاس. اس کو ایکسیس کیسے کرنا ہے، یہاں پہ آ کے سب سے پہلی چیز آپ نے بنایا آبجیکٹ. یہ وہی چیز ہے جو میں نے ابھی آپ کو تھوڑی دیر پہلے سمجھائی ہے کہ آبجیکٹ کس طریقے سے بناتے ہیں. مثلا اسٹوڈنٹ std میں نے بنا دیا، یا اس کو میں کہہ لیتا ہوں اسٹوڈنٹ عمر بنا لیا. ٹھیک ہے جی. اسٹوڈنٹ عمر. یہ کیا ہے، یہ اسٹوڈنٹ یہ والا میں نے لکھا ہے. کلاس کا نام ہی آپ کا یہاں پہ بتا رہا ہوگا
स्टूडेंट टाइप का यहाँ पे मैंने वेरिएबल बना दिया है उमर। देखें ये स्ट्रक्चर में भी हम लोगों ने ऐसे ही किया था, अगर आपको याद हो तो। उसके बाद आप कहते हैं उमर डॉट ये देखें उमर डॉट, यहाँ पे मैं लिखता हूँ मार्क्स। अभी आप लोगों ने देखा है कि एक चीज मैंने अभी आपको, ये मैं एक और चीज बताता हूँ, यहाँ पे स्टूडेंट स्टार्ट मार्क्स इक्वल टू, मैं कहता हूँ जी 27, ये मैंने कर दिए। फिर मैंने कह दिया कि उमर, उमर के जो उमर डॉट रोल नंबर, उसका रोल नंबर है जी 127। ठीक हो गया बच्चों। लेकिन एक चीज आपने देखी है कि यहाँ पे मैंने उमर के जो ये कर रहा हूँ एक्सेस, उमर के जरिए मार्क्स को एक्सेस कर रहा हूँ, जो कि इसका पार्ट है स्टूडेंट का, क्लास के बाहर से एक्सेस कर रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैंने इसको पब्लिक नहीं कहा, बाय डिफॉल्ट तो ये प्राइवेट है। तो पब्लिक किया होगा तो इसको, अभी मैं इसको रन करूंगा एरर आएगा, ये देखिएगा मैं इसको रन करता हूँ। यहाँ मैं लिखता हूँ ग्रे 1 ऊप, ठीक है जी। तो यहाँ पे देखिएगा एरर आएगा। अभी एरर क्यों आएगा? क्योंकि बाय डिफॉल्ट प्राइवेट। ये देखिए उसने कह दिया कि मार्क्स इज प्राइवेट, ये प्राइवेट है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे हमें क्या लिखना पड़ेगा? पब्लिक, दिस इज एक्सेस स्पेसिफायर। अब हम इसको बाहर से एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। ये देखिएगा रन कर रहे हैं तो ये देखें अब हमारे पास ये रन हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि हमने आउटपुट नहीं कोई दी तो इसलिए इसके आउटपुट नहीं आएगी, लेकिन वैल्यू सेट हो गई हैं, ठीक है जी, वैल्यू सेट हो गई हैं। अब यहाँ पे आपके पास एक और चीज़ आ जाती है कि अगर जब आप लोगों ने इसको पब्लिक किया होगा ना बच्चों, मैं इसको इरेज करता हूँ, जब आप लोगों ने इसको पब्लिक किया होगा तो खुद ब खुद डॉट प्रेस करने से वो चीज़ें आएंगी। ये देख रहे हैं, ये देखें मार्क्स और रोल नंबर इसमें से आ रहा है। लेकिन अगर इसको आप प्राइवेट कर देते हैं ना, इसको रिमूव कर देते हैं, तो फिर ये चीज़ें नहीं आएंगी। ये देखें कंट्रोल एक्स, अब मैं इसको यहाँ से एक्सेस कर रहा हूँ तो डॉट के बाद ये देखें कुछ भी नहीं आया, ठीक है, क्योंकि ये क्या है? प्राइवेट है। तो प्राइवेट तो एक्सेस नहीं होगा। अब ये पब्लिक हो गया। अब ये देखिएगा मैं डॉट लगाऊंगा तो मेरे पास आ जाएंगे। ये देखें मार्क्स, मार्क्स इक्वल टू, ठीक है जी 27 मार्क्स रख दिए, और उमर डॉट, ठीक है जी, उसके बाद रोल नंबर, रोल नंबर इज इक्वल टू 28। लें जी, हुआ क्या कि ये जितने भी हमारे पास ये चीज़ें थी, इसने किया क्या कि जी एक ऑब्जेक्ट बनाया जिसका नाम क्या रखा? उमर, ठीक है जी, इसका नाम क्या रखा? उमर। अब उमर का जो मार्क्स हैं, उमर के अंदर जो मार्क्स हैं वो किसके को रख दिए जी बच्चों? उमर के मार्क्स इक्वल रख दिए 27 के, ठीक है जी। देन आपके पास आ गया उसका रोल नंबर, रोल नंबर उसका रख दिया गया जी, रोल नंबर इज इक्वल टू 28, ठीक है जी। समझ आ रही है ना बात की? अब अगर हम लोग इसको, मैं मजीद इसको ज़रा थोड़ा इसका सिनेरियो चेंज करता हूँ, ठीक है जी। मैं इसका सिनेरियो इस तरह चेंज करता हूँ कि यहाँ पे मैं एक और जो है ऑब्जेक्ट बनाता हूँ। अभी मैंने स्टूडेंट उमर बनाया है ना, एक और स्टूडेंट में बनाता हूँ कामा अकमल। ये बच्चों वैसे ही जैसे आप लोग स्ट्रक्चर में भी करते थे, वेरिएबल बनाते थे। अब मैं क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ इधर एंटर करता हूँ। अब मैं कहता हूँ जी जो अकमल है ना, अकमल, अकमल डॉट मार्क्स, अकमल के मार्क्स इक्वल हैं 29 के, ठीक है जी। देन मैं कहता हूं अकमल डॉट उसका जो रोल नंबर है वो इक्वल है 30 के, ठीक है जी। तो देखिए यहाँ पे रियूजेबिलिटी भी आ गई कि आपने एक ही दफा ये बनाई है चीजें, क्लास एक दफा ही बनाई है, सिर्फ उस क्लास का आपने 2 ऑब्जेक्ट बनाए, तो दोनों ऑब्जेक्ट के अंदर वो सारी की सारी चीजें आ गई जो क्लास के अंदर आप लोगों ने बनाई थी। उमर के अंदर भी रोल नंबर और मार्क्स आ गए, और अकमल के अंदर भी रोल नंबर और मार्क्स आ गए। अब हुआ क्या है कि हम लोगों ने यहाँ पे ये किया है कि अकमल को, यहाँ पे ये देखें जरा, अकमल, अकमल जो है, अकमल, इसका भी हमारे पास मार्क्स है, और मार्क्स इक्वल आगे हमारे पास इसके मार्क्स इक्वल आगे जी यहाँ पे 29, ठीक है जी। और उसके बाद इसका भी जो रोल नंबर है अकमल का वो इक्वल आ गया 30 के, ठीक है ना। और आप इसको सिंपली जैसे आउटपुट हम लोग करवाते थे यहाँ पे आप लोग कर लें सी आउट जी, सी आउट, ठीक है जी। यहाँ पे आप करवा लें, इसको डबल कोट्स के अंदर लिखें मार्क्स उमर, यहाँ पे मैं लिखता हूँ उमर सिक्योर्ड, ठीक है जी। आगे मैं लिख देता हूँ इसके अंदर स्पेस दे के, यहाँ पे मैं करता हूँ, यहाँ पे अब मैंने उमर के मार्क्स शो करना है तो उमर डॉट मार्क्स, ठीक है जी।
یہ عمر کے مارکس یہاں پہ شو ہو جائیں گے. ٹھیک ہے جی, یہاں پہ سی آؤٹ ہو جائیں گے. اور اس کے بعد میں یہاں پہ کہہ دیتا ہوں کہ جی ادھر میں لگا دیتا ہوں اینڈ ایل. ٹھیک ہو گیا جی. دین میں یہاں پہ انٹر کرتا ہوں, ادھر میں لکھ دیتا ہوں سی آؤٹ, اور یہاں پہ میں کہتا ہوں بچوں اکمل جو ہے نا, اکمل سیکیورڈ. ٹھیک ہے جی, اسپیس دی میں نے. دین میں یہاں پہ لکھتا ہوں اکمل ڈاٹ. ٹھیک ہے, اور یہاں پہ میں اکمل کے مارکس شو کر دیتا ہوں بچوں. تو یہاں پہ اینڈ ایل. ٹھیک ہے, لیکن بچوں اگر اوپر میں نے پبلک نہ لکھا ہوتا تو میں اس کو ایکسیس نہیں کر سکتا تھا. ٹھیک ہے, باہر سے ایکسیس تب بھی کر سکتے ہیں جب آپ نے اس کو پبلک رکھا ہے, جیسے یہاں پہ میں نے پبلک رکھا ہوا ہے. یہ بات کو ذہن میں رکھنا ہے, یہ چیزیں بھولنی نہیں چاہیے. بڑی بنیادی چیزیں ہیں جو آج میں آپ لوگوں کو کروا رہا ہوں, اس کو بڑے دھیان سے آپ لوگوں نے سمجھنا ہے. اب یہاں پہ میں اس کو رن کرتا ہوں بچوں, تو یہ دیکھیے گا آپ کے پاس یہ چیزیں شو ہوں گی ایز اٹ از, جیسے جو ہم لوگوں نے سیٹ کی ہیں. ٹھیک ہے جی, تو یہ دیکھیں جی ہم لوگوں نے یہی تو چیزیں سیٹ کی تھی, عمر سیکیور 27 اور اکمل سیکیور 29. ٹھیک ہے جی, تو یہاں تک مجھے امید ہے کہ میں آج آپ کو کلاس کا کانسیپٹ سمجھانے میں کامیاب رہا ہوں, اور اس کے بعد آبجیکٹ کا کانسیپٹ سمجھانے میں کامیاب رہا ہوں. بچوں اب آپ لوگوں کا ٹاسک یہ ہے کہ آپ لوگوں نے جتنے بھی ہم لوگوں نے آج کلاس کے دوران ایگزامپلز ہم لوگوں نے کنسلٹ کی ہیں, جیسے میں نے آپ کے پاس فین کی ایگزامپل آپ لوگوں کو میں نے اس کی ایگزامپل دی ہے, کار کی دی ہے, پرسن کی دی ہے. بچوں ان سب کے اندر آپ لوگوں نے, اور ایون یہاں پہ میں نے ایک اور چیز آپ کو میں نے بتانا بھول گیا, آپ لوگوں کو فنکشن بنانے تو میں نے سکھائے ہوئے ہیں ایون کلاس کے اندر. تو یہاں پہ آپ لوگ فنکشن بھی بنا سکتے ہیں, جیسے وائڈ. ٹھیک ہے, یہاں پہ آپ شو کا فنکشن بنا دیں, یہ وائڈ شو کا فنکشن بن گیا. اس کے اندر آپ لوگ یہاں پہ ہی لکھیں, آپ لوگ سی آؤٹ, یہاں پہ میں کہتا ہوں سی آؤٹ. ٹھیک ہے, ہیلو دس از شو فنکشن. ٹھیک ہے جی, مطلب بتانا ہی ہے نا کہ اس فنکشن کو کال گئی ہے. ٹھیک ہے جی, اب یہ دیکھیے گا اس فنکشن کو آپ نے اگر ایکسیس کرنا ہے تو یہاں پہ آئیں. ٹھیک ہے, اور یہاں پہ آ کے آپ کیا کریں, کسی بھی آبجیکٹ کے ذریعے آپ اس کو ایکسیس کریں, عمر ڈاٹ شو. ٹھیک ہے جی, اب یہ دیکھیں عمر ڈاٹ شو میں نے کیا ہے, تو یہ دیکھیں میں اس کو رن کرتا ہوں تو وہ یہ شو کر دے گا میرے پاس وہی جو لائن ہم لوگوں نے لکھی ہے. یہ دیکھیے گا, یہ دیکھیں ہیلو دس از شو فنکشن. ٹھیک ہے, دین آگے ہمارے پاس یہ چیزیں آئی ہیں. اچھا اس کو میں ذرا مزید اس کے اوپر نا تھوڑا کام کرتے ہیں. اس کو میں اب نکالتا ہوں یہاں سے. ٹھیک ہے جی, یہاں سے میں نے اس کو نکال دیا. اب یہ دیکھیے گا کہ میں شو فنکشن کے اندر جا کے نا, تو یہاں پہ اس کو میں ریموو کرتا ہوں, اور یہاں پہ میں کہتا ہوں مارکس آر. ٹھیک ہے, مارکس آر, یہاں پہ میں صرف مارکس لکھتا ہوں. اب کیا ہوگا بچوں, ذرا غور سے سمجھنا آپ لوگوں نے. یہاں پہ مارکس لکھا ہے. ٹھیک ہے جی, میں یہاں سے عمر ڈاٹ شو کرتا ہوں اگر, تو عمر کے مارکس آئیں گے. ٹھیک ہے جی, تو یہ یہاں پہ عمر کے مارکس شو کرے گا, یہ والا جو مارکس ویریبل ہے یہ عمر کے مارکس, کیونکہ ہم لوگوں نے عمر کے مارکس 27 رکھے ہیں, اکمل کے مارکس 29 رکھے ہیں. جب عمر آبجیکٹ کے ذریعے میں شو کا فنکشن کال کروں گا تو عمر کے مارکس شو ہوں گے, اور جب اکمل کے ذریعے میں کال کروں گا تو اکمل کے شو ہوں گے. ٹھیک ہے جی, میں اس کو ابھی عمر کے ذریعے کال کرتا ہوں, تو یہ دیکھیے گا آپ کے پاس یہ شو ہونا چاہیے جی. عمر کے مارکس کتنے ہیں 27. میں رن کرتا ہوں اس کو جی, تو یہ دیکھیں شو فنکشن کال ہوا, مارکس آر 27. ٹھیک ہے جی, یہاں سے کال گئی ہے عمر ڈاٹ شو, فنکشن میں گیا, فنکشن میں جا کے اس نے دیکھا کہ مارکس آر 27. یہ دیکھیں عمر کے مارکس شو کر رہا ہے. اچھا میں اسی کو آبجیکٹ کو چینج کرتا ہوں, اب میں عمر کی بجائے یہاں پہ کرتا ہوں اکمل ڈاٹ شو. ٹھیک ہے جی, تو میں یہاں سے جب اس کو رن کروں گا تو اکمل ڈاٹ شو پہ میرے اکمل کے مارکس ہوں گے. یہ دیکھیں 29 آ رہے ہیں. سمجھ آئیے نا بات کی. یہ بچوں اس کی ایگزامپل ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ کے پاس ڈیروں آپ لوگوں کے پاس فارمز پڑے ہیں, جو ایڈمیشن فارم ہے, تو آپ کو ایڈمیشن فارم میں کوئی ایک پکڑا دیتا ہے اور میں کہتا ہوں اس کا نام بولیں, تو وہ جس کا فارم آپ نے پکڑا ہے اس میں جس کی انٹریز ہیں آپ تو اس کا نام بتا رہے ہوں گے نا, اور وہ جیسے ہی میں فارم چینج کروں گا, کوئی دوسرا فارم دوں گا تو وہاں پہ نام ڈیفرنٹ ہوگا, تیسرا فارم دوں گا نام ڈیفرنٹ ہوگا. سیم آبجیکٹس کے اندر بھی یہی چیز ہے. جب آپ آبجیکٹ عمر کو پکڑ رہے ہیں تو اس کے مارکس نظر آئیں گے, جب آپ آبجیکٹ اکمل پکڑ رہے ہیں تو اکمل کے مارکس ہوں گے. تو بھائی چیزیں کلیئر ہوئی ہیں. اس کو بچوں اس کے اوپر مزید کام کریے گا, اس کو ذرا انڈرسٹینڈ کریے گا, اس کو ایکسیس کرنے کے طریقے, اس کے پبلک پرائیویٹ جو میں نے ابھی آپ کو سکھائے ہیں, یہ ساری کی ساری چیزیں آپ لوگوں نے اس کو کرنا ہے. تو انشاءاللہ تعالی مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ چیزیں سمجھ آئیں گی اور آ گئی ہوں گی. ٹھیک ہے جی, تو ابھی آپ لوگوں کا کوئی کوشچن ہے تو پلیز بتائیے, نہیں تو پھر ہم لوگ اس کو اینڈ کرتے ہیں. یہ ریکارڈنگ بچوں میں
آپ لوگوں کو مل جائے گی. ٹھیک ہے جی.